بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی آج دوبارہ بچوں کی ابتدائی تربیت سے متعلق ہی ہے۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں کہیں پہ ایک آرٹیکل پڑھا، اس میں ایک قوم کا تذکرہ تھا، بلکہ انہوں نے پہلی کی طرح اس میں پہلے سوالات کیے کہ وہ کون سی قوم ہے جس کے بچوں کو چاکلیٹ کھانے پہ پٹائی ہو جاتی ہے، اور وہ کون سی قوم ہے، یعنی اسی قوم کے بارے میں انہوں نے پھر سوال کیا کہ وہ کون سی قوم ہے کہ جس کے بچے اگر چپس کھا لیں، یعنی جیسے یہ لیز اور کرلیز اور واٹ ایور یہ جتنی بھی ہیں، تو ان کے بچوں کی پٹائی ہو جاتی ہے یا ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ خبردار جو اس کو ہاتھ لگایا۔ پھر اسی طریقے سے اس کے بچوں کو اگر کوک یا پیپسی پیتے ہوئے دیکھ لیا جائے تو بھی ان کی سخت سرزنش ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ سوال، چونکہ میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں تو بچوں سے پوچھا، مختلف لوگوں سے، تو اکثر نے کہا سعودی عربیہ، کسی نے کہا کہ یہ تو پاکستانی ہو سکتا ہے۔ بہرحال مختلف باتیں ہوتی رہیں، تو اب میں دوبارہ اس آرٹیکل کی طرف آتا ہوں۔ آخر میں انہوں نے لکھا کہ یہ قوم ہے اسرائیل کی، یہودی اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے نظریاتی بنیادوں پر کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم پوری دنیا کو رول کرنے والی نیشن ہو، اس لیے تم اپنے آپ کو اس انداز سے تیار کرو۔ تم یہ ربش چیزیں کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے چھوڑ دو جن کو ہم رول کریں گے، جن کو ہم اپنے اشاروں پہ نچائیں گے۔ ہمارے کھانے کی چیزیں ہیں کھجور، پنیر اور زیتون اور اس طرح کی جتنی بھی طب نبوی کے انجیر میں آئے ہیں وہ سب چیزیں انہوں نے گنائی۔ پھر کھیل کود کے معاملے میں تیر اندازی، نشانہ بازی، گھڑ سواری، یہ چیزیں، یا تلوار چلانا، یہ سب چیزیں انہوں نے وہ مطلب بچوں کو شروع سے سکھاتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے سیکھیں۔ چونکہ دور بدلتا جا رہا ہے، یہ وہاں کے قوانین نہیں ہیں بلکہ وہاں کے یہ کلچرل ویلیوز ہیں، اور ہر فیملی چاہتی ہے کہ اس طرح۔ پھر وہاں پہ بھی ماڈرن اور قدامت یہ سب وہاں پہ بھی چلتا ہے، لیکن وہاں کی جو اسپرٹ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ نظریاتی طور پہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں میں چونکہ ملکوں پہ بلیو نہیں کرتا ہوں، میرے نزدیک کیا ہے تو قرآن کا فیصلہ ہے، دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، مسلم، نان مسلم۔ جتنے بھی کفار ہیں ان کو ملت کفار کہا گیا ہے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ملت اسلامیہ کہا گیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو چیز ہم کو سمجھنی چاہیے تھی، جس چیز پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا، جس چیز کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہیے تھا، وہ چیز یہاں یہود کے ہاں اسرائیل میں ملتی ہے۔ یہود کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی نیشن ہیں، یہود اور غیر یہود۔
یعنی جیوز نان جیوز، اور وہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی نان جیوز ہیں یہ سب ہمارے غلام ہیں، اور بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے بھی دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ کی مدد تو اس کے ساتھ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اور سچ کو اختیار کرتا ہے اور دھوکہ دہی سے کام نہیں لیتا، چونکہ اس معاملے میں اللہ کی یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، جو سچ بولے گا وہ جو ہے انعام پائے گا، جو جھوٹ اور دھوکہ دہی کرے گا تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ جو دھوکے باز ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو افسوسناک بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ دوسرے کر رہے ہیں، اور دوسروں کو کرتا ہوا دیکھ کر ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی لبرل کے سامنے یہ بات کہیے، کسی بھی اینکر کے سامنے یہ بات کہیے تو وہ کہتے ہیں ہاں واقعی میں وہ نیشن ہے بھائی، مانتے ہیں ہم۔ لیکن یہی بات جب کوئی مسلمان کرے، کوئی مسلم اسکالر کرے، کوئی مولوی صاحب کرے، تو ہم اس کو قدامت پرست اور ٹیررسٹ اور نہ جانے کیا کیا نام دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ اسکول میں ٹیچر ہوتا ہے تو اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا ذہنی کمپلیکس ہے، ہم احساس کمتری کی کھائیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ بہرحال میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میرا ٹاپک یہ ہے کہ جس طریقے سے یعنی بچہ جو ہوتا ہے یہ سیکھنے کی اس کی عمر ہوتی ہے، یعنی ایک بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ انفنٹ ایج سے بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھ رہا، لیکن وہ اصل میں سمجھ سب رہا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا۔ اس لیے وہ جیسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو بڑا پٹر پٹر بولنا شروع کرتا ہے، وہ ساری اس کی میموری جو جمع ہوئی ہوئی ہوتی ہے، ویکیبلری جمع ہوئی ہوئی ہوتی ہے، وہ فٹافٹ اس کو بولنا شروع کرتا ہے۔ تو ہم حرکات و سکنات کے ذریعے سے بھی بچوں پہ کوئی برا اثر نہ ڈالیں۔ ہمارے پیرنٹس کی ایک عموماً عادت ہوتی ہے کہ سگریٹ پہ سگریٹ پیتے اور بچے کے منہ پہ دھواں پھینک رہے ہوتے ہیں۔ عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتہ کہ میڈیکلی بھی یہ کتنا نقصان دہ ہے۔ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مگر لوگ پتہ نہیں کس چکر میں۔ بہرحال تو بچوں کی تربیت میں یہ ابتدائی عمر بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس وقت کی سکھائی ہوئی بات بچہ اوبیڈینٹلی سیکھ رہا ہوتا ہے اور دل و جان سے سیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ سیکھی ہوئی بات ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ 3 4 5 سال کی عمر کی بات جو سیکھی ہوئی ہوتی ہے، دادی اماں نانی اماں کی سنائی ہوئی جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ ساری زندگی یاد رہتی ہیں۔ اس وقت کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ کبھی بچہ نہیں بھولتا ہے، چونکہ یہ فریش ذہن ہوتا ہے۔ اس وقت جو بھی اس پہ لکھ دیا جاتا ہے تو بھائی ہم ذرا اس بات پہ آئیں کہ جتنے بھی شاعر اسلام ہیں ان کو بچوں کو شروع سے ہی اس کی عادت ڈلائیں، اور جتنی بھی غیر اسلامی رسومات ہیں یا جتنے بھی غیر اسلامی تہوار ہیں ان سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو ایک ذہن بن گیا ہے کہ جو یہ کرے گا تو اس کو لوگ قدامت پرست کہتے ہیں، کوئی اس کو مطلب کیا کہیں گے، انتہا پسند، اس کی ہم پرواہ نہ کریں۔ اصل میں یہ کیوں ہوتا ہے؟ کلپ لمبا ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہے، ورنہ میں اس میں بڑی لمبی بات موجود ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اگر یہ ایک عمومی رواج بن جائے گا تو لبرلز جو ہیں اپنی موت آپ مر جائیں گے، یہ اعتراضات کرنے والے اپنی موت آپ مر جائیں گے، اور یہ خود ان سب چیزوں کو فالو کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ بہرحال عرض کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اس مسلمان ہونے پہ فخر محسوس کریں۔ مع السلام۔